السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام، جیسا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور برکتوں کا مہینہ، تو آج ہم اس حوالے سے سنیں گے کہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے اس کی فضیلت بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس اور وہ انقلابی کتاب ہے، اور جس میں نظام حیات ہے، جو ہمارے لیے دستور کی حیثیت رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ قانون الہی ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کے اوپر اپنی جو اسلامی حکومت ہے، ریاست ہے، اس کے قوانین بتا دیے ہیں۔ تو یہ بہترین کتاب اور مقدس کتاب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہ بھی رمضان المبارک میں قدر کی رات نازل کی گئی۔ تو یہ رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک مقدس اور بہترین کتاب نازل کی گئی ہے۔ پھر ہم آتے ہیں احادیث کی طرف، تو احادیث میں بہت زیادہ ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، جو انسانوں کو عبادات سے روکتے ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، ان کے راستے محدود کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی ہے کہ رمضان کے آنے سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آگے وضاحت ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں، سرکش شیاطین، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے تمام کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے ایک بلانے والا بلاتا ہے اور کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے اب آگے بڑھو اور مزید محنت کرو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے اب تو رک جا۔ پھر آگے ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ آگ سے بہت سارے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ رمضان کے آنے کی وجہ سے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو پورا ایک موقع دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ آئیں اور اس مہینے کی برکتوں سے مستفید ہوں، آئیں اور جنت حاصل کریں۔ آسانی کر دی جاتی ہے، جتنی رکاوٹیں ہیں وہ ساری دور کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرک، یہ مہینہ ہے، قد حضرکم، یہ تمہارے پاس حاضر ہو چکا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، اور جو اس سے محروم ہوا وہ تمام خیر سے محروم ہوا، اور ولا یحرم خیرھا الا محروم، محرومی شخص ہوتا ہے جو اس خیر سے محروم رہتا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو رات ہے، عظیم رات، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر دی ہے، اور بہت بہترین رات ہے۔ اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 ماہ سے بھی زیادہ بہتر ہے، تو یہ بھی ماہ مقدس میں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا، فإن عمرۃ فیہ تعدل حج، رمضان کے اندر عمرہ کرنا گویا کہ حج کے برابر ہے۔ یعنی یہ جو اتنا مہینہ مقدس ہے کہ اس کے اندر اگر عمرہ کیا جائے تو دوسرے دنوں کے مقابلے میں، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں یہ عمرہ
زیادہ ہی قابل احترام اور زیادہ ہی فضیلت والا اور اس کا رتبہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، من صام رمضان فعرف حدودہ وتحفظ مما كان ينبغي له ان يتحفظ فيه كفر ما قبله۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر تمام حدود کا خیال کیا، جو مناسب حدود تھیں رمضان کے حوالے سے، شرائط اور آداب اس کا لحاظ کرتے ہوئے روزہ رکھا، تو یہ روزہ اس کے لیے اس کے ماقبل یعنی پہلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ تمام احادیث جو ہے اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ رمضان المبارک بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اور ایک مرتبہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بد دعا دی جس شخص کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور پھر بھی اپنے آپ کی بخشش نہ کروا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، یعنی اس مہینے سے بالکل ہی محروم رہے اور بالکل ہی مستفید نہ ہو، کوئی فائدہ اس مہینے سے نہ لے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی ہے اور حضرت جبرائیل نے اس بد دعا پر آمین بھی کہا ہے۔ تو گویا کہ یہ بد نصیب شخص ہے جو رمضان المبارک سے کچھ بھی فائدہ نہیں لیتا۔ تو آئیں، رمضان المبارک کی فضیلت ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے اندر اپنی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اپنے جو گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر آنے والے ماہ مقدس میں اپنی عبادات پہ توجہ دیں گے، جتنے کی اس کی فضیلت ہے اتنا ہی ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔